بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 12۔ قیروان کے میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھیں۔ محمد بن اوس نے انفرادی مقابلے میں فرانس نامی تیغزن کو شکست دے دی تھی۔ اسی اثنا میں ہن قبائل کا سپہ سالار جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو مسلمانوں کا یہ سالار فطرت کی ہولناک یاسیت اور کرب کے اندھے عذابوں کی طرح ہمارے تیغزنوں کو پچھاڑتا اور لہو لہان کرتا چلا جائے گا۔ ایک سے مقابلہ کرنے کے بعد اس کے بازو پوری طرح شل نہیں تو نیم شل ضرور ہوں گے۔ اگر میری رائے مانی جائے تو فی الفور اپنے تیغزن ٹریسلر کو مقابلے کے لیے میدان میں اتار دینا چاہیے۔ ابھی مسلمانوں کا یہ سالار پوری طرح دم نہیں لینے پایا۔ ٹریسلر فوراً جا کر اس پر حملہ آور ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ ٹریسلر جیسا تیغزن بہت جلد تشنگی کے سراب اور آندھیاں اوڑھے عذابوں اور تقدیر کی ستم ظریفی کے بدترین بگولوں کی طرح مسلمانوں کے اس سالار پر اپنی فتح مندی کا علم گاڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہن قبائل کا سپہ سالار پرسیوس جب خاموش ہوا تب جسٹینین غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے ان خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، مسلمانوں کا یہ سالار فرانس کو زیر کرنے کے بعد بھی تازہ دم ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ کہیں فرانس کے بعد ٹریسلر کو بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ بہرحال اس موقع پر اس سے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے کسی کو نہ اتارنا بھی ہمارے لیے برا ثابت ہوگا۔ اس طرح ہمارے لشکریوں کے حوصلے پست ہوں گے، ان پر ایک طرح سے بے دلی چھا جائے گی۔ لہٰذا میں تمہاری تجویز پر عمل کرتے ہوئے ٹریسلر کو فوراً انفرادی مقابلے کے لیے اتارتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جسٹینین وہاں سے ہٹا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے ٹریسلر میدان میں اترا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اسے ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا میدان کے وسطی حصے میں اس جگہ گیا جہاں محمد بن اوس کھڑا ہوا تھا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑے کو روکا، پھر غراتی ہوئی آواز میں اس نے محمد بن اوس کو مخاطب کیا، مسلمانوں کے تیغزن، ذرا اپنا نام تو کہہ۔ حالانکہ ٹریسلر محمد بن اوس کا نام سن چکا تھا۔ محمد بن اوس نے اپنی تلوار اپنی ڈھال اپنے سامنے لہرائی، پھر کہنے لگا، ناموں میں کیا رکھا ہے، آ مقابلہ کریں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو تیرا نام ٹریسلر ہے۔ اس سے پہلے جو تیرا ساتھی میرے ہاتھوں لہو لہو ہو کر موت کی اندھی وادی کی طرف کوچ کر چکا ہے، تو جب اس کے پیچھے پیچھے جائے گا تو تجھے میرا نام جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی، حالانکہ تو میرا نام جانتا ہے۔ اس موقع پر ٹریسلر نے ایک ہولناک قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگا، جو پہلے مقابلے کے لیے آیا تھا وہ تیغزنی کے کمال اور حملہ آور ہونے کی ہنرمندی میں مجھ سے کمتر تھا۔ اسی بنا پر وہ تمہارے سامنے زیر ہو گیا اور تم اس پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن جب تم مجھ سے ٹکراؤ گے تو… ٹریسلر اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے محمد بن اوس بول پڑا، باتیں مت بنا، میں کچی عمر کا کوئی خامکار تیغزن نہیں ہوں۔ تجھ جیسے فرقت کے عذاب جیسے جنگجو، غبار غبار چہرہ اور گرد آلود الفاظ جیسے تیغزن میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ وقت ضائع نہ کریں، مقابلے کی ابتدا کریں، پھر دیکھنے والوں کی نگاہ آپ سے آپ دیکھے گی کہ وقت کے قصوں میں زندگی نئے دنوں کی بشارت اور عزت و عظمت کی پہچان کس کی جھولی میں ڈالتی ہے، اور موت کا عذاب اور کرب کا روگ کس کا حصہ بناتی ہے۔ ٹریسلر نے اس موقع پر کھا جانے والے انداز میں محمد بن اوس کی طرف دیکھا، پھر اس نے تلوار اپنے سامنے لہرائی اور کہنے لگا، تو دھوکے، فریب اور غلط فہمی میں پڑا ہے۔ میں فرانس نہیں ٹریسلر ہوں۔ جب تجھ پر حملہ آور ہوں گا تو اپنے دل کے کرتاز پر لکھ رکھ، میرے حملہ آور ہونے سے پہلے تیری آنکھیں پھٹی پھٹی اور تیرا چہرہ آزردہ، تیرا دل شکستہ اور بے بس، تیرا جسم خستہ اور ماند،
اور تیرا تن جلتے ویران موسموں سے بھی بدتر ہو کر رہ جائے گا۔ ٹریسلر کی اس گفتگو سے محمد بن اوس بھی تاؤ کھا گیا تھا۔ انتہائی تلخی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن دنیا و دام کے بندے، میرے ساتھ زندگی کے کاروان لوٹنے والوں، چہروں کی مقدس ضیاء کو چھیننے والوں، ہوس پیشہ اور شیشے کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی سی گفتگو نہ کر، کیوں اس طرح کی بیکار بحث سے وقت ضائع کرتا ہے؟ آ ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے پر اپنی تیغ زنی کی صنائی، اپنی طاقت و قوت مسلط کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھتے ہیں موت کس کے جسم پر دستک دیتی ہے، قضا کس کے بدن کا ساز توڑتی ہے، مرگ کے مضراب کی ضرب کس پر پڑتی ہے، اور کس کی نگاہوں کے کشکول میں تقدیر روٹھی امیدوں کے سنگزیرے گراتی ہے۔ محمد بن اوس کی اس گفتگو کے بعد ٹریسلر حرکت میں آیا، پھر اپنے گھوڑے کو ایل لگاتے ہوئے اندیشوں کی اڑتی ریت اور سم آلود بگولوں کی طرح محمد بن اوس پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جواب میں محمد بن اوس نے بھی پریشان کر دینے والے ہول آفرین التہاب کی طرح اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی۔ پھر وہ بھی داستانوں کے ہمزاد بحر قضا پکارتی آندھیوں، خاک و خون میں نہلا دینے والی آفاق گیر لہروں کی طرح ٹریسلر پر ضربے لگانے لگا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں موڑتے ہوئے کبھی باگیں کھینچتے، کبھی پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے، یہاں تک کہ ٹریسلر کو محمد بن اوس کی چیختی چلاتی آواز سنائی دی، ٹریسلر سنبھل، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں اس مقابلے کو تول دینا نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی زوردار انداز میں محمد بن اوس نے 3 بار تکبیریں بلند کی تھیں، اور ان تکبیروں کی آواز نے ٹریسلر کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ عین اسی لمحے محمد بن اوس نے ایک ہاتھ اپنی تلوار اور ڈھال ٹریسلر پر ضرب لگانے کے لیے گرائیں۔ تلوار سے اس نے ٹریسلر کے بائیں شانے اور ڈھال سے اس کے دائیں شانے کو ہدف بنانے کی کوشش کی تھی۔ ٹریسلر بھی بڑے غور سے اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا، لہٰذا اپنا دفاع کرنے کے لیے اس نے اپنی تلوار اور ڈھال آگے بڑھائی۔ عین اسی لمحے جس وقت وہ اپنی تلوار اور ڈھال بلند کر رہا تھا، محمد بن اوس نے اسے چکما دیا اور اپنی تلوار اس نے اس کے دائیں بازو پر گرانے کے بجائے اس کے دائیں شانے پر گرائی، اور محمد بن اوس کی تلوار اس کے شانے کو خوب نیچے تک کاٹتی چلی گئی۔ زخم کافی گہرا اور گھاؤ بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس موقع پر جبکہ ٹریسلر درد کی شدت کے باعث سسک رہا تھا اور اپنی تلوار اور ڈھال پر پوری طرح گرفت کرنے کے قابل نہ رہا تھا، محمد بن اوس کی تلوار جس سے ٹریسلر کا خون ٹپک رہا تھا پھر بلند ہو کر گری اور اس کی گردن کاٹتی چلی گئی۔ محمد بن اوس اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اپنی تلوار اس نے صاف کی، ایک زہریلی جست لگا کر دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ایک بار پھر اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور رومنوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگ اپنے 2 عمدہ تیغ زنوں کو موت کا شکار بنا چکے ہو، تم لوگ لیو کو اپنا ناقابل شکست سالار خیال کرتے ہو۔ دیکھو میں مسلمانوں کا ایک ادنا لشکری محمد بن اوس ہوں، اور تمہارے 2 سالاروں فرانس اور ٹریسلر کا خاتمہ کرنے کے بعد تمہارے ناقابل شکست سالار لیو کو انفرادی مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ پر رومن لشکر کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ لیو بالکل خاموش تھا، اس کا چہرہ اس موقع پر ہلدی ہو گیا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں جسٹینین اسے ہی انفرادی مقابلے کے لیے نہ اتار دے، پر اس موقع پر ہن قبیلے کا سالار پرسیوس بول اٹھا اور جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمیں فی الفور جنگ کی ابتدا کرنی چاہیے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا سالار جس نے اپنا نام محمد بن اوس بتایا ہی، یہ کوئی گمنام سالار نہیں ہے، مسلمانوں کا مانا ہوا اور انتہائی زہریلا سالار ہے، اور بڑے بڑے تیغ زنوں کو اپنے سامنے نیچا دکھانے اور شکست خوردہ کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اگر ہم نے جنگ کی ابتدا کرنے میں تاخیر کی تو یاد رکھیے گا ہمارے لشکری حوصلہ ہار بیٹھیں گے۔ یہ جو ہم 2 انفرادی مقابلے ہارے ہیں تو اس کا ہمارے لشکریوں پر پہلے ہی برا اثر پڑ چکا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر سوچ بچار سے کام لیا تو یاد رکھیے گا 2 انفرادی مقابلے ہارنے کے بعد لشکری اس موضوع پر آپس میں گفتگو کریں گے، اور ان کی یہ گفتگو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتی چلی جائے گی۔ اس طرح ہمارے لشکر میں ایک طرح کی بے چینی اور بددلی پھیلنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرسیوس جب رکا تب وحشی گال قبائل کا سالار لائی ڈیوس کہنے لگا، میں پرسیوس کی اس گفتگو سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ 2 انفرادی مقابلے ہارنے کے بعد یقیناً ان شکستوں کا ہمارے لشکریوں پر برا اثر پڑے گا۔ فی الفور جنگ کی ابتدا کر دینی چاہیے، اور اس موضوع پر لشکریوں کو سوچنے یا اس پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔
لائٹ ڈیوس جب خاموش ہوا تب سوالیہ سے انداز میں جسٹینین نے اپنے بڑے سالار لیو کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر لیو بول اٹھا، جو کچھ پرسیوس اور لائٹ ڈیوس نے کہا ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ اب ہمیں انفرادی مقابلے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فی الفور مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری تعداد کئی گنا زیادہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، انہیں بدترین شکست دیں گے اور ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کریں گے اور ان سے گزشتہ شکستوں اور ناکامیوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیو کی اس گفتگو سے جسٹینین نے بھی اتفاق کیا تھا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سب اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے جاؤ تاکہ فی الفور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی جسٹینین خود پیچھے ہٹا اور اپنے لشکر کے وسطی حصے میں چلا گیا تھا۔ سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ کارروائی مکمل ہو چکی تب لشکر کے وسط میں جا کر جسٹینین نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ جسٹینین کا یہ حکم ملتے ہی رومنوں کے سارے سالار اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کو حرکت میں لائے۔ اس کے بعد انہوں نے آفاق گیر تباہی پھیلاتی فنا کے ہولناک بگولوں، زندگی کے افق پر آندھل جھپٹ کرتے ہوئے بے باک شعلوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ دوسری طرف جنگ کے لیے مسلمانوں کی ابتدا بھی عجیب بلکہ ہولناک تھی۔ پہلے عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں پورے لشکر نے بحر و بر شہر و نگر کو اپنی بازگشت سے ہلا دینے والے پرہول ناروں کی طرح تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد پورا لشکر کروٹیں لیتے ہوئے سرخ بجلیوں کے گہواروں کی طرح حرکت میں آیا تھا۔ پھر مسلمان سالار بھی اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ رومنوں پر تفکرات کے سائبان کھڑے کرتے فطرت کے ہولناک عذابوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ رومنوں کا خیال اور اندازہ تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں عددی فوقیت حاصل ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا لشکر کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے لشکر کو خاک و خون کا کھیل کھیلتے ہوئے، نفرت کی آگ کا رقص کرتے ہوئے اور سوچوں اور وسوسوں کے بگولوں کی طرح ان پر وارد ہوتے ہوئے شکست پسپائی اور ہزیمت کو ان کا مقدر بنا دیں گے۔ انہوں نے اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور قوت پورے زور و شور سے مسلمانوں پر حملے کیے تھے، لیکن رومنوں کی بدقسمتی کہ وہ مسلمانوں کی اگلی صفوں تک کو نہ ہلا سکے تھی۔ دوسری طرف مسلمان لشکری اپنے سالاروں کی سرکردگی میں وحدانیت کے صبح نو کے قافلوں کی طرح ضربیں لگا رہے تھے۔ چہروں پر ایمان کی چمک لیے وہ نئے ولولوں کی حکایات اور وقت کی سرمئی آہٹوں کی طرح جس سمت بھی رخ کرتے، شجاعت کی قدیم رسموں اور روایات، تیغ زنی کے پرانے اساطیری قوانین و قواعد تک کو اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے صحرا کے اندر سم آلود رشتے زیر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سوچوں کے اجالے موت کے نالے بننے لگے تھی اور سماعتیں نوحہ کرنے لگی تھیں۔ رومنوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ طول نہیں پکڑے گی اور بہت جلد مسلمانوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک بار وہ افریقہ کی ان سرزمینوں میں مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ کسی جگہ بھی مسلمانوں کو اپنے سامنے ٹکنے کی مہلت ہی نہیں دیں گے۔ لیکن جنگ کے دوران ان کے اپنے لشکریوں نے ایک ایسا سماں دیکھا جس پر رومن لشکر کے اندر ایک طرح کی بددلی اور شکستگی پھیلا کر رکھ دی تھی، اس لیے کہ جس وقت رومنوں نے جنگ کی ابتدا کی تھی اس وقت تو ان کے سارے بڑے بڑے سالار اور کمانڈر ان کے لشکر کے آگے تھی، لیکن جس وقت مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا تھا ان کے سارے بڑے سالار اپنے لشکر کی 4-4 5-5 صفیں چھوڑ کر پیچھے چلے گئے تھے، اور وہیں سے اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے زور و شور سے جنگ جاری رکھنے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنانے کی ترغیب دینے لگے تھی۔ اس کے ساتھ ہی رومن لشکریوں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں تک مسلمان سالاروں کا تعلق تھا وہ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے آگے آگے تھی۔ جو وہ کام کرنا چاہتے تھے وہ سالار اس کی ابتدا کرتے، پھر لشکری ان کے پیچھے آتے، جس سمت بھی رخ کرنا ہوتا وہی رہنمائی کرتے، اور پھر ان کے لشکریوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے سالاروں کے گرد ایک حصار بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنے سالاروں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ یہ صورتحال رومنوں کے لیے فکر خیز تھی۔ انہوں نے جب اپنے اور مسلمانوں کے سالاروں کا تقابلی جائزہ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان سالار تو اپنے لشکر کے آگے آگے آتے ہیں اور جبکہ ان کے سالار پیچھے چلے گئے ہیں، تب ان میں ایک طرح کی بددلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔
اور اسی سے مسلمان سالاروں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت زیادہ شدت اور ہولناکی پیدا کر لی تھی۔ رومن یہ خیال کر رہے تھے کہ بہت جلد ان کا لشکر مسلمانوں پر حاوی ہوگا اور وہ تیز قاصدوں کے ذریعے قسطنطنیہ میں اپنے شہنشاہ قسطنطین چہرم کو اپنی شاندار فتح اور مسلمانوں کی بدترین شکست کی خبریں بھجوائیں گے۔ لیکن یہاں وقت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ معاملہ الٹ ہو رہا تھا۔ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود حاوی ہوتے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ رومنوں کے لشکر کی جب اگلی صفیں مسلمانوں نے کاٹ کر رکھ دی تھیں تو پچھلی صفوں کے لشکری یہ کوشش کرنے لگے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی جانیں بچا کر ادھر ادھر ہٹنے یا کم سے کم پیچھے ہی سرکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ صورتحال رومنوں کے لیے یقیناً اندیشہ ناک تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے مزید بعد رومنوں کے لشکر کی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ جسٹینین جو اس وقت اپنے لشکر کے وسطی حصے میں زور زور سے چیختے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو جمے رہنے اور زوردار انداز میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ چیخ و پکار کر رہا تھا، اب اس کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تھی، اس لیے کہ لشکر کے وسط میں رہتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کی شکست یقینی ہے۔ اس لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے رومن لشکر کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا، جبکہ رومنوں کے سالار مزید کئی صفیں پیچھے آ گئے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے حملہ آور ہونے کا ایک اور نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ رومنوں کے لشکر کا اگلا حصہ جسے وہ کافی حد تک کاٹ چکے تھے اور اسے پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا تھا، اسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اب مسلمان حملہ آوروں نے رومنوں کے دائیں اور بائیں پہلو کو اپنا ہدف بنایا اور ایسے زوردار اور جان لیوا حملے رومنوں کے لشکر پر دونوں پہلوؤں پر کیے تھے کہ اگلے حصے کی طرح انہوں نے رومن لشکر کے پہلوؤں کو بھی زخمی اور نڈھال کر کے رکھ دیا تھا، اور پہلوؤں کے رومن بھی اپنی جان بچا کر پیچھے ہٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جسٹینین لشکر کے وسطی حصے سے نکل کر پیچھے پڑاؤ میں چلا گیا تھا۔ رومن لشکری بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے بادشاہ کا بیٹا اپنی جان کی حفاظت کی خاطر لشکر سے نکل کر پڑاؤ میں جا چکا ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اب رومن سالار بھی اب لشکر کے پچھلے حصے کی طرف سرک رہے تھے، جس کی بنا پر اکثر رومنوں نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنے حملوں میں اور تیزی اور شدت پیدا کرتے ہوئے چاروں طرف میدان جنگ میں رومنوں کی لاشوں کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ آخر جسٹینین اور اس کے سالاروں نے اپنی بدترین شکست کو قبول کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے بگل بجوا دیے اور پھر بچے کچے لشکر کو لے کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ عقبہ بن نافع نے اپنے سالاروں کے ساتھ کچھ دور تک بھاگتے رومنوں کا تعاقب کیا تھا اور حیرت انگیز طور پر ان کی تعداد مزید کم کر دی۔ پھر وہ واپس میدان جنگ میں آئی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ افریقہ میں یہ بدترین شکست تھی جو رومنوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ قرطاجنہ کے بڑے کلیسا میں ایک روز بشپ پولس اور اس کا نائب برتیز کلیسا کے کچھ دیگر کارندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو حقیقت میں رومنوں کا مخبر تھا بشپ پولس کے سامنے آیا۔ خوب جھکتے ہوئے اس نے پولس کو تعظیم دی۔ پولس شاید اسے جانتا اور پہچانتا تھا، لہٰذا اس کی طرف دیکھتے ہوئے تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے تم کوئی خبر لے کر آئے ہو، اور تمہارا چہرہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ خبر اچھی نہیں ہے۔ تاہم بولو کیا کہتے ہو، اس لیے کہ اب تو ہم ان سرزمینوں میں بری خبریں سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ پولس کے ان الفاظ پر اس کا نائب برتیز بھی کسی قدر فکر مند ہو گیا تھا۔ پھر آنے والے نے باری باری پولس، برتیز اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مقدس باپ، آپ کا اندازہ درست ہے، میں واقعی ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ ہمارا لشکر جو جسٹینین کی کمانداری میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے گیا تھا، اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ خبر سن کر پولس ایک طرح سے اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا۔ یہی حالت برتیز کی تھی۔ کچھ دیر تک سب پر غمخیز سا سناٹا چھایا رہا۔ پھر پولس نے آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہماری شکست کی وجہ کیا تھی؟ کیا جو لشکر جسٹینین لے کر گیا تھا اس کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے کم تھی؟ کیا مسلمانوں نے اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے کوئی حربہ، کوئی دھوکہ یا کوئی ہیلا اور کوئی فریب استعمال کیا تھا؟ پولس جب خاموش ہوا تب آنے والا مخبر کہنے لگا، مالک، مسلمانوں نے نہ کوئی ہیلا، نہ کوئی فریب اور نہ کوئی حربہ استعمال کیا تھا۔
بس ہمارا پلہ بھاری نہیں رہا تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کا لشکر تعداد میں ہمارے لشکر سے آدھے سے بھی کم ہوگا، اس کے باوجود ہمیں بدترین شکست ہوئی۔ جسٹینین، لیو لائیڈیوس اور پرسیوس شکست خوردہ اور بچے کچے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے قرطاجنہ کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہوا۔ تب بشپ پولس گہری سوچوں میں کھو گیا۔ کچھ دیر تک اس کی گردن جھکی رہی، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، لگتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو منزل شناسوں کی طرح وقت کی تصویر کے نامکمل حالات کی تکمیل کرتے ہوئے پرانے صحیفوں کی پیشن گوئیوں پر پورے اتریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قدیم صحائف کے پیشن گوئیوں کے مطابق کاغذ کے کالے جسے پر بے معنی الفاظ کی تحریریں مٹا کر خدائے خشک و تر کی وحدانیت کے نقوش ثبت کریں گے۔ افسوس صد افسوس، ہم نے تخلیق کائنات کے عقیدے کی نفی کر دی۔ شرعی احکامات کو شرک و بدعت کی زنجیریں پہنا کر ہم نے اپنے آپ کو ربائی انحطاط کیا۔ خدائی احکامات کی ناموز کو ہم نے پسے پشت ڈال کر ہم زمین کے خشک چہرے پر بے معنویت کے صحراؤں میں بھٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد پولس رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ انداز میں وہ کہہ رہا تھا، یہ مسلمان وہی بے دیار اور بے نوا لوگ ہیں جنہوں نے خدائی احکامات کی پیروی شروع کی، وہی خدا جو سب کا کاتب تقدیر، سب کا اجالا اور سب کا رکھوالا ہے۔ انہوں نے اس الہی کا اپنے آپ کو پابند بنا کر نہ صرف خداوند قدوس کے احکامات کی پیروی کی، بلکہ وحدانیت کے پرستار بننے کے بعد انہوں نے درویش صفت انسانوں کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ موجودات عالم کی تقدیر بدلنے اور معراج کی درخشندی کو حاصل کرنے کا راز پا گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مادی لذتوں کو لات مار کر اخلاقی بلندیوں کو گلے لگانے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ یہی وہ صاحب سیف و قلم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پابندی کرتے ہوئے آندھیوں کے جھگڑوں اور ریت کے بغلوں کی حشر سامانیوں کی طرح دشمنوں پر قابو پانے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ خدا کی احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنے رسول کی سیرت کو اپناتے ہوئے یہ لوگ اب خداوند قدوس کی قوت کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس لشکر پر بھی وہ بجلی بن کر گرتے ہیں اور ہاتھی کی چنگھاڑ کی طرح نزول کرتے ہیں، صفوں کی صفیں لپیٹ دیتے ہیں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ان مسلمانوں کے گھوڑوں نے بھی تیز و تند ہنگامہ خیز طوفانوں کی طرح فاصلوں کو اپنے سامنے سمیٹ لینے کا راز بھی پا لیا ہے۔ کاش ہم نے خدائی قانون کی پیروی کی ہوتی، کاش وحدانیت کے نورانی دامن کو چھوڑ کر ہم نے ظلمت کی پوجا اور شرک کو نہ اپنا لیا ہوتا، کاش ہم نے صداقت کے احترام، انسانی عظمتوں اور رسولوں کے احکامات کو پسے پشت نہ ڈال دیا ہوتا۔ اتنا کہنے کے بعد اسقف پولس رک گیا تھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر درد بھرے انداز میں وہ اپنے نائب برتیز اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاف کرنا، میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا، اس لیے کہ محترم پولس کو رک جانا پڑا کیونکہ اس کا نائب برتیز بول پڑا، محترم پولس، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک حقیقت اور سچائی ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ برتیز کے ان الفاظ پر چند لمحوں تک پولس کچھ سوچتا رہا، پھر پہلے سے زیادہ غمزدہ انداز میں وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھی، جو حالات اب پیش آ رہے ہیں ان کی روشنی میں ان سرزمینوں سے رومنوں کی بساط لپیٹتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ برتیز، افریقہ کی سرزمینوں میں جہاں کبھی رومنوں نے کنانی عربوں اور ان کے سالار اعلیٰ اور ان کے لشکروں کو شکست دے کر ان سرزمینوں سے نکالا تھا، لگتا ہے تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، یا یوں کہو کہ وقت لوٹ آیا ہے۔ اب وہ لمحے آ رہے ہیں کہ وہی لوگ طوفانوں، سرابوں اور سمندر کے قہر بھرے طوفانوں کی طرح دشت افریقہ پر ضرب لگا کر ان کے دامن، ان کی جھولی میں شکست اور ہزیمت اور نامرادی کے سکے ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پولس رکا، پھر آنے والے اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری مہربانی، تم نے قرطاجنہ شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے یہ خبر مجھے پہنچائی، تم جاؤ اور آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر کلیسا کی اس عمارت سے نکل گیا تھا۔ سینیکا اپنی خوابگاہ میں اپنی آرائشی اشیاء کا جائزہ لے رہی تھی کہ اسی لمحے خوابگاہ میں دروازے پر فلورنس نمودار ہوئی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر وہ خوشکن انداز میں مسکراتے ہوئے سینیکا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ سینیکا پہلے تو کام میں مصروف تھی، اب اسے اس کی آمد کا احساس ہوا، تب چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، مسکرائی، پھر فلورنس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، فلورنس میری بہن، خوابگاہ کے دروازے پر اس طرح کھڑی ہو گئی ہو
جیسے یہ کمرہ تمہارے لیے ناشناسا ہو، اور پھر میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ تو معمول کے خلاف آج کچھ زیادہ ہی خوش ہے۔ تمہارے چہرے پر پھیلی خوشیاں تمہاری خوبصورت ہونٹوں پر کسی وجہ اور کسی علت کے بغیر نہیں آتے، اور تم مجھے کچھ اس انداز میں دیکھے جا رہی ہو جس میں حسد اور رشک بھی میں نمایاں طور پر دیکھ سکتی ہوں۔ سینیکا کے کہنے پر دروازے پر کھڑے ہی کھڑے فلورنس نے ایک بھرپور قہقہا بھرا، پھر کمرے میں داخل ہو گئی۔ پہلے اس نے دروازہ بند کر دیا، اس کے بعد آگے بڑھی، سینیکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے ایک طرف کھینچا، دونوں نشست پر بیٹھ گئیں۔ پھر فلورنس سینیکا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن، تمہارا اندازہ درست ہے۔ آج میں جہاں بہت خوش اور مطمئن ہوں، وہاں میں تمہارے لیے خوشبوؤں کے ڈھیر لے کر آئی ہوں۔ جو خبر اس وقت میرے پاس ہے اس میں میرے لیے خوشیوں کا سامان کم، اور تمہارے لیے یوں جانوں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ اور یہاں تک کہتے کہتے فلورنس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عجیب سے تجسس کا اظہار کرتے ہوئے سینیکا نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، اس طرح کی لفاظی استعمال نہ کرو، نہ ہی تمہید باندھو، براہ راست مطلب کی بات پر آؤ اور بتاؤ کہ خوشی کا کیا معاملہ ہے۔ یہ کون سی خبر تمہیں مل گئی ہے جس میں میرے لیے زیادہ اور تمہارے لیے کم خوشیاں پناہ ہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ فلورنس نے پہلے تو بڑے پیارے انداز میں سینیکا کے ہاتھ کو چوما، اس کے بعد سینیکا نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تب فلورنس نے بڑے پیار سے اس کے سرخ گال پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہنا شروع کیا، سینیکا میری بہن، ہم دونوں کے لیے جو خوشی مشترک ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے لشکر کو مسلمانوں کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے لشکر کا کافی نقصان ہوا ہے، اور تمہارے بھائی کے علاوہ لیو اور ہن قبائل کا سالار پرسیوس اور گولوں کا سالار لائیڈیوس اپنی اپنی جانیں بچا کر اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ قرتاجنہ کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ فلورنس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سینیکا کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ تھی، اور اس کی آنکھوں میں یہ الفاظ سن کر ایک انوکھی چمک پیدا ہو گئی۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا، پھر بڑے پیارے انداز میں فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میری عزیز بہن، یہ واقعی تو نے خوشکن اور اچھی خبر سنائی ہے، مگر یہ بتا کہ ان میں تمہاری خوشیاں کم اور میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یہ بات تم نے کیوں کر کہہ دی؟ جواب میں فلورنس نے کچھ دیر گھورنے کے سے انداز میں سینیکا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، سینیکا یہ بات تو اب میرے اور تمہارے درمیان طے اور آخری ہے کہ میں اب نعیم بن حماد اور تمہاری زندگی کا محور اور مقصد اب امیر محمد بن اوس ہیں۔ لشکر کی شکست کی جو خبریں آئی ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ نعیم بن حماد آیا ہوا تھا۔ اس بنا پر میں سمجھتی ہوں کہ میری خوشیاں عمومی ہیں، اس لیے کہ میں نعیم بن حماد سے محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے یقیناً جنگ میں حصہ لیا ہوگا اور انہیں کامیابی ہوئی ہے، اس بنا پر میں اپنی خوشیوں کو عمومی کہہ سکتی ہوں۔ لیکن میری بہن، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو جو کارہائے نمایاں امیر محمد بن اوس نے انجام دیے ہیں ان کی وجہ سے اگر میں یہ کہوں کہ دشت افریقہ میں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ سینیکا نے اس موقع پر فلورنس کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگی، جو کچھ کہنا چاہتی ہو اب کہہ بھی چک، کیا تم جان بوجھ کر مجھے ایک تجسس اور پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں فلورنس مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سینیکا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے، جو لائحہ عمل تمہارے بھائی نے طے کیا تھا اس کے مطابق فرانس کو انفرادی مقابلے کے لیے اترنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں عمیر بن صالح نے چونکہ سارے حالات جان کر امیر محمد بن اوس سے کہہ دیے تھے، لہٰذا جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے تھے تو تمہارے بھائی جسٹینین کے لائحہ عمل کے مطابق پہلے فرانس کو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترنا تھا۔ لیکن حیرت انگیز معاملہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہی امیر محمد بن اوس اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتری۔ میدان میں اترتے ہی کہنے والوں کا کہنا ہے کہ امیر نے تمہارے بھائی جسٹینین، لیو اور لائیڈیوس اور پرسیوس چاروں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تھا، لیکن ان چاروں میں سے کسی کو جرأت اور جسارت نہ ہوئی کہ میدان میں اتر کر امیر محمد بن اوس کا مقابلہ کرتا۔ آخر فرانس انفرادی مقابلے کے لیے اترا، لیکن امیر محمد بن اوس نے لمحوں کے اندر اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فلورنس رکی، پھر بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، سینیکا پھر جانتی ہو کیا ہوا؟ فرانس کا خاتمہ کرنے کے بعد امیر واپس نہیں گئے، میدان کے اندر ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے پھر ہمارے لشکر کی طرف منہ کر کے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس بار بھی لیو، لائیڈیوس یا پرسیوس میں سے کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ نکل سکا، حالانکہ امیر نے انہیں بلایا تھا، لیکن جواب میں ٹریسلر کو مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔
لیکن ٹریسلر کی بدقسمتی کہ وہ فرانس سے بھی کم وقت میں امیر محمد بن اوس کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے۔ گو ہمارے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی، اس کے باوجود مسلمانوں نے ہمارے لشکر کو بدترین شکست دی، اور اب سنا ہے کہ جسٹینین، لیو، لائڈیوس اور پرسیوس چاروں اپنی جانیں بچا کر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے قرطاجنہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد فلورنس جب رکی تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سینیکا نے پہلے اپنے بازو پھیلائے، پھر فلورنس کو اپنے ساتھ اس نے لپٹا لیا تھا۔ کئی بار اس کی پیشانی اس کا چہرہ چوما، اس کے بعد علیحدہ ہوئی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، فلورنس، سب سے پہلے تو میں تمہاری ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اتنی اچھی خبر سنائی۔ اب یہ کہو کہ یہ خبریں تمہیں کہاں سے ملی ہیں؟ جواب میں فلورنس نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگی، ہمارے کچھ مخبر قرطاجنہ شہر میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک بڑے کلیسا میں بشپ پولوس کے پاس گیا تھا اور جنگ کی پوری کارروائی پولوس سے کہی۔ اس وقت نائب اسقف برتیز اور کلیسا کے دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد وہی مخبر قصر میں داخل ہوا اور میرے باپ کو اس نے یہ خبریں بتائی تھیں۔ اس وقت کیونکہ میں بھی وہاں موجود تھی لہٰذا میں نے بھی ساری تفصیل سن لی، اور جس وقت مخبر یہ سنا کر چلا گیا تو میں نے پہلے تو اپنے باپ سے اپنے لشکر کی اس شکست کا افسوس کیا، اس کے بعد جلدی جلدی یہ اچھی خبریں سنانے کے لیے ادھر چلی آئی۔ اتنا کہنے کے بعد فلورنس جب خاموش ہوئی تب سینیکا نے کچھ سوچا اور فلورنس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، فلورنس میری بہن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو خبریں تم لائی ہو اس میں میرے اور تمہارے دونوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی حیات کو محمد بن اوس اور نعیم بن حماد سے وابستہ کر چکی ہیں، اور وہی ہم دونوں کی منزل ہے، اور ایک نہ ایک دن ماحول کو سازگار دیکھتے ہوئے ہم نے ان دونوں کے پاس جانا ہے۔ میں نے تحریری طور پر جو پیغام عمیر بن صالح کے ہاتھ امیر محمد بن اوس کے لیے بھجوایا تھا اس میں نہ صرف میں نے اپنی محبت کا ذکر کیا تھا بلکہ واضح طور پر ابن حماد کی طرف تمہاری چاہت اور تمہارے جھکاؤ کو بھی واضح طور پر لکھ دیا تھا، اور میں یہ بھی امید رکھتی ہوں کہ جہاں محمد بن اوس مجھے نظر انداز نہیں کریں گے وہاں ابن حماد تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ سینیکا جب خاموش ہوئی تب کسی قدر سنجیدگی میں فلورنس بول اٹھی، میری بہن، جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اس موضوع پر تم سے گفتگو نہیں کی، اب جب کہ میری منزل ابن حماد ہے اور میری بہن تم جنون کی حد تک امیر محمد بن اوس کو چاہنے لگی ہو تو امیر کے نام ایک ہی خط لکھ کر ہمیں خاموشی سے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اب جو خط تم نے عمیر بن صالح کے ہاتھ امیر کو بھجوایا تھا اس کے متعلق بھی ہم دونوں کو ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی کہ آیا امیر محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں نے ہماری چاہت کے جواب میں کیسے رد عمل کا اظہار کیا۔ میری بہن، یہ بھی تو سوچو، اگر ابن حماد نے مجھے، محمد بن اوس نے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا تو پھر ہم دونوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس لیے کہ چاہت کے جس راستے پر میں چل نکلی ہوں اب میں اس میں کسی بھی وقت پسپائی اختیار کرنا پسند نہیں کروں گی۔ فلورنس جب خاموش ہوئی تب سینیکا نے کچھ دیر بڑے پیارے انداز میں فلورنس کو نظر بھر کر دیکھا، پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی، فلورنس، اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں کئی ماہ ان کے اندر رہ کر آئے تھے، جہاں میں امیر محمد بن اوس کی طبیعت سے واقف ہوں اور آگاہ ہوں وہاں تم بھی ابن حماد کے مزاج سے اچھی طرح واقفیت رکھتی ہو۔ میری بہن، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو شروع ہی سے امیر کے سراپے میں کھو گئی تھی، انہیں چاہنے لگی تھی۔ اسی بنا پر اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اپنے 4 کنگنوں کا شگون ڈال دیا تھا۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں قیام کے دوران امیر محمد بن اوس کی نسبت ابن حماد کا ہمارے پاس آنا جانا زیادہ تھا، اور اسی آمد و رفت کے دوران تم بھائی نعیم بن حماد کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، اور میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے ہم دونوں کا امیر محمد بن اوس اور ابن حماد سے رابطہ ہونا چاہیے، یا اسے میں کھل کر یوں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا اپنا کوئی ایسا بھروسے کے قابل آدمی ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم ابن اوس اور ابن حماد سے پیغام رسانی کر سکیں، ان کے رویے کو جان سکیں، اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار ان پر کر سکیں، اور ان سے یہ بھی جان سکیں کہ ہم دونوں کیسے، کب اور کس طرح ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ فلورنس کے خاموش ہونے پر لمحہ بھر کے لیے سینیکا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، فلورنس، اتنی جلد بازی سے کام نہ لو، میں سمجھتی ہوں کہ فی الحال میرا اور تمہارا یہاں رہنا ہی زیادہ سود مند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں حالات ایسی کروٹ لیں
کہ یہاں رہتے ہوئے میں اور تم دونوں امیر اور ابن حماد دونوں کے لیے کوئی کام سر انجام دے سکیں جن میں ان کی فتح، ان کی بھلائی اور ان کی بہتری پنہاں ہو۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو یاد رکھنا وہ دونوں خود بخود ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی ہیلا اور طریقہ اپنا لیں گے۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ فلورنس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، میں نے جواب میں کچھ نہیں کہنا، لیکن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے جس کے ذریعے ہم دونوں بہنیں امیر اور ابن حماد سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں۔ فلورنس کے ان الفاظ پر سینیکا چونک سی پڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، چہرے پر دور دور تک خوشیوں کی امیدیں بکھر گئیں۔ پھر وہ کہنے لگی، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے تو اب تک تم نے مجھے اس سے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ جلدی کہو، میں تو تم سے زیادہ امیر سے رابطہ کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ جواب میں فلورنس مسکرائی اور کہنے لگی، ہم اس سلسلے میں کلورنس کے بیٹے رولسن کو استعمال کریں گی۔ رولسن کی بہن مارٹینا قیروان جا چکی ہے، اب تو یہ پتہ چل جائے گا کہ مارٹینا کے حالات وہاں کیسے ہیں۔ دوسرا، رولسن کے ذریعے ہم امیر اور نعیم بن حماد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ فلورنس کے ان الفاظ سے سینیکا ایسی خوش ہوئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے فلورنس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر کہنے لگی، تو نے یقیناً میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ آج جب گھوڑ دوڑ کے لیے نکلیں گے تو پہلے کلورنس کی دکان کی طرف جائیں گے اور وہاں اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بظاہر کپڑے دیکھتی رہیں گی لیکن بات اسی موضوع پر ہوگی۔ اب چلو تمہارے بابا کے پاس چلتی ہیں اور اپنے لشکر کی اس ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں۔ فلورنس نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر دونوں اپنی خوابگاہ سے نکل کر خسر کا رخ کر رہی تھیں، جہاں فلورنس کے باپ گریگری اور ماں کلاوڈیا کے رہائشی کمرے تھے۔